تحریک لبیک پاکستان لاہور میں کامیاب کانفرنس کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت جو سیاسی سفیر میں جو کمزوریاں موجود ہیں اور سیاسی صورتحال میں جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ نہیں کر پا رہی، تحریک لبیک پاکستان ان کی غیر موجودگی کا بھرپور اس وقت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اس وقت تک پچھلے چند دنوں کے اندر ایک بڑی ایڈوانس اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے اب تک تقریباً کوئی 80، 82، 85 کے نزدیک کانفرنسز تاجدار ختم نبوت کانفرنسز کے عنوان کے تحت پورے پاکستان میں کر چکی ہے، اور یہ اس وقت نہ تو پی ٹی آئی، نہ نون لیگ، نہ پی ایم ایل این، نہ ہی پیپلز پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی بھی کانفرنس، کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، کوئی بھی کسی بھی طرح کا معاملہ کر سکتی، تو وہ نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے جو کہہ لیں کہ جگہ موجود ہے، ظاہر ہے عوام مہنگائی پریشانی میں ہے، عوام جو ہے وہ پسی ہوئی ہے، عوام جو ہے وہ پریشان ہے، ان صورتحال میں تحریک لبیک پاکستان بڑی زبردست انداز میں ایڈوانسمنٹ کرتے ہوئے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہی ہے کہ دین جو ہے وہ ہی آپ کے لیے راہ نجات لے کے آیا ہے اور وہی آپ کو نجات دلا سکتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جب کہ کوئی بھی عوام کا مداوا نہیں کر رہا، عوام کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، وہاں پر تحریک لبیک پاکستان گھر گھر، گلی گلی، محلہ محلہ اپنا کام کر رہی ہے۔ آج ہی تحریک لبیک پاکستان کی لاہور کے اندر جو ہے وہ 7ویں کانفرنس اس وقت ہے، جو پچھلے 2 ہفتے میں ہوئی، ایک جو ہے وہ سبزہ زار میں ہوئی، پھر اس کے بعد لاہور کے آؤٹسکرٹس میں ہوئی، کوٹ عبد المالک میں ہوئی، پھر آپ یہ دیکھیں کہ لاہور کے تمام کونے، جس طرح گلبرگ میں کانفرنس ہوئی، پھر اس کے بعد نشتر ٹاؤن میں کانفرنس ہوئی، تو یہ تحریک لبیک پاکستان کی ایڈوانس اسٹریٹجی ہے، اور یہ بڑی زبردست پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ آج استور میں الیکشن ہو رہا ہے تو تحریک لبیک پاکستان وہاں بھی موجود ہے، تحریک لبیک پاکستان آج لاہور میں بھی کانفرنس کر رہی ہے، کل سیالکوٹ میں کانفرنس، کامیاب کانفرنس کی ہے، تو یہ ایک بڑی زبردست پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ جی، اس مرتبہ داتا دربار پر بد نظمی ہوئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں انتہائی انفارچونیٹ ہے، اور سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا، میں آپ کا تھوڑا سا وقت بھی لوں گا، سارا قارئین کا بھی تھوڑا سا وقت لوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ معاملہ سمجھ لیں کہ یہ تمام جو معاملات ہیں داتا دربار کے وہ اوقاف کے تحت آتے ہیں، اور اوقاف جو ہے وہ ایک سرکاری ادارہ ہے، اور وہ اوقاف کا ادارہ انتہائی بد نظمی کا شکار ہے، انتہائی غیر ضروری طور پر وہ وہاں سے چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں، تمام مراعات بھی اکٹھی کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ تمام معاملات بھی اکٹھے کرتے ہیں، لیکن جو چیز ان ریٹرن عوام کو ملنی چاہیے، دیکھیں کسی بھی جگہ کے اوپر جو مزارات ہیں ان کے اوپر عرس سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، لوگوں کو سہولیات نہیں دے سکتے، لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ اس چندے کے اوپر نظر رکھیں اور اس چندے کے سر کے اوپر آپ تمام معاملات اداروں کے جو سرکاری معاملات ہیں ان کو چلائیں۔ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو تو اوقاف نزدیک بھی نہیں آنے دیتا، لیکن جو لوگ وہاں پر بد انتظامی کر رہے ہیں، جو لوگ وہاں پر لوگوں کو پریشان کرنے کا سبب بن رہے ہیں، جو لوگ وہاں پر ایک عجیب سی صورتحال پیدا کر رہے ہیں، دیکھیں راستوں کا ڈیفائن کیا جانا بڑا اہم اور بڑا ضروری ہوتا ہے۔ دور دور تک جب آپ بلاکیج لگا دیں گے، راستوں کو بند کر دیں گے، تو عوام وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ انتہائی افسوسناک امر ہے جس کے اوپر تمام مقتدر حلقوں کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے، تمام مقتدر حلقوں کو اس کے اوپر کام بھی کرنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوقاف کے جو ادارے اور اس کے جو ذیلی ادارے ہیں ان تمام کی ری اسٹرکچرنگ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ دیکھیں جو زائرین ہیں وہ کسی بھی جو دربار ہے وہاں پر آتے ہیں تو ان کو فیسلٹیز ملنی چاہیے، گو کہ وہاں سے آپ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور چندہ اکٹھا کرنے کے اگینسٹ آپ کوئی بھی فیسلٹی نہیں دے رہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اس کے بعد آپ وہاں پر آنے والے زائرین کو دھکے پڑوائیں، وہاں پر خواتین زخمی ہو جائیں، وہاں پر مرد زخمی ہو جائیں، گو کہ خواتین کا ایک الگ انتظام ہونا چاہیے، پراپر مینیج ہونا چاہیے، فیملیز کے آنے کا الگ انتظام مینیج ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہا۔ اس وقت انتہائی افسوسناک معاملات ہیں، شریعت مطہرہ کے خلاف
اوقاف جاتے ہوئے اور دیگر بہت سارے بچوں کا گم جانا انتہائی افسوسناک امر ہے، بچوں کا نہ ملنا ایک انتہائی افسوسناک، چلے موبائل فون چوری ہو گیا یا کوئی جیب کٹ گئی یا جیب قطرے، وہاں پر راج ہے، وہاں پر نشئیوں کا راج تو کسی بھی طرح کسی کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تمام وہ معاملات ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا اوقاف کو، اور ان کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے اوپر ویری انفارچونیٹ ہے، بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں یا جو علماء کرام ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، جو اوقاف کے ساتھ معاملات کو طے کرتے ہیں اور جو معاملات ان کے ساتھ لیتے ہیں، ان کی مجالس میں، ان کی محفلوں میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے سٹیجوں پر جا کے تقاریر کرنا، وہ تمام کے تمام ان تمام معاملات سے صرف نظر کرتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جی باقی چودھری صاحب، قادیانیوں کی جگہ جگہ پر مینار گرایا جا رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا دیکھیں 298B 298C کیٹیگوریکلی یہ بات کہتی ہے کہ قادیانیوں کو مسلم مساجد کی جو ہے وہ مشابہت نہیں رکھ سکتے، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے اوپر بڑا کیٹیگورک سٹانس موجود ہے، قانون سازی اس کے اوپر موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی آپ کو میں بات کر دیتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ سے ایک ڈمی سا ایک جو ہے وہ فیصلہ لے کر، اور قادیانی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈمی سا فیصلہ لینے کے بعد قادیانی اپنی جو عبادت گاہیں ہیں جن کی مشابہت مسلمانوں کے ساتھ ہے اس کو بچا لیں گے یا روک لیں گے۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو قانون ہے وہ بڑا کلیئر ہے، قانون یہ ہے کہ مشابہت نہیں رکھ سکتے۔ کب سے نہیں رکھ سکتے؟ اس دن سے نہیں رکھ سکتے جس دن قادیانیوں نے پہلے مسلمان کا عقیدہ تبدیل کروا کے اس کا ایمان ضائع کروایا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں، جہاں جہاں بھی عبادت گاہ موجود ہے، اس کی مسلمان مشابہت نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کی مسلمان مشابہت کا ختم کیا جانا ریاست کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ریاست کا قانون ہے، پاکستان کا PPC پاکستان کا آرڈیننس ہے۔ اس آرڈیننس نے یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ وہ مشابہت نہیں رکھ سکتے۔ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کسی جگہ کے اوپر بدمزگی ہوتی ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے، جس طرح کراچی کے اندر قادیانیوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کراچی کے اندر قادیانیوں نے مسلمانوں کے اوپر فائرنگ کی، اس کی FIR قادیانی پر نہیں ہو رہی، حالانکہ تمام معاملات موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود ان کو یہ سہولت موجود ہے، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ FIR ان پر نہیں کٹوا پا رہے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے اپنے لیے ایک فیصلہ لے لیا ہوا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو خود اقلیت نہیں مانتے، وہ اسی آئین کو نہیں مانتے، اور اسی آئین کو نہ مانتے ہوئے اس کے باوجود وہ جو ہے وہ وہاں پر فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا وہ سامنے رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن ریاست پاکستان کو مضبوط ہوتے ہوئے قادیانیوں کے تمام پورے ملک کے اندر وہ جو توڑ رہے ہیں وہ آئین پاکستان کے تحت ہے، آئین پاکستان کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، اور جو اس پر محنت کرتے ہیں، ظاہر ہے درخواست دیتے ہیں، وہ ایک دن میں ایکسیپٹ نہیں ہو جاتی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ ایک دن میں ایکسیپٹ نہیں ہو جاتی، اس کے اوپر لوگوں کا مہینوں کا کام ہوتا ہے، مہینوں کی محنت لگتی ہے۔ وہ محنت کرتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر ان کو فائدہ ملتا ہے، اور وہ پھر ان کا ایک ایمانی معاملہ آتا ہے۔ ایک اور بھی یہاں پہ میں بات کر دوں کہ ایک اور بھی واردات مارکیٹ میں موجود ہے جس کا میں قارئین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ سلسلہ احمدیہ، یہ سلسلہ احمدیہ قادیانیوں کی ہی پارٹی ہے، یہ سلسلہ کوئی روحانی سلسلہ نہیں ہے، یہ وہی مذہبیت ہے جو مذہب کی تبدیلی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، تمام معاملات سمجھنے چاہیے، اور مسلمانوں کو مضبوط ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو دین بیزار قوتیں ہیں اور دین مخالف قوتیں ہیں وہ ہمیشہ سے حملہ آور ہیں، ان کا حملہ ہمیشہ ہی پسپا کرنا تمام مسلمانوں کا حق بھی ہے، تمام مسلمانوں کا فرض بھی ہے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے، لازمی ہے اس کے لیے کہ وہ قادیانیوں کا راستہ روکے، احمدیوں کا راستہ روکے، لاہوری گروپ کا راستہ روکے، اور دیگر بد مذہب جتنے بھی ہیں۔ مطلب کوئی بھی اگر اٹھ کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا تو یہ شیعوں کی ذمہ داری ہے، اہل تشیع کی ذمہ داری ہے کہ اس کا رد کریں۔ کوئی مولا علی ہونے کا، کوئی رب ہونے کا دعوے دار ہو جاتا ہے تو بھی یہ اس کی نصیری ہو جاتا ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر مذہبی منافرت بڑھے گی، اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ پھر
الٹیمیٹلی وہ پھر کمیونٹی کو دینا پڑے گا. تو اس وجہ سے ان تمام معاملات کو ضرور دیکھا جانا چاہیے. تمام جو کمیونٹیز ہیں ان کو اپنی جو فلٹریشن ہے اس کو کرنا چاہیے. معاشرے کے لیے یہ بڑا اہم اور ضروری ہے. اور سب سے پہلے قادیانی اپنے آپ کو اقلیت گردان لیں, غیر مسلم اقلیت مان لیں, اپنی جو مساجد کی جو ان کی عبادت گاہوں کی تشبیہ ہے وہ مسلمانوں سے از خود ختم کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ تو لے آئے, لیکن ایک بات بتائیے مجھے کہ لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ لانے کے بعد کیا لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلہ آپ نے اپنی مرضی سے لیا ہے اس کے بعد بننے والی تمام عبادت گاہوں کے کیا آپ نے خود از خود یعنی رضاکارانہ طور پر تمام جو آپ کے عبادت خانے ہیں ان کی مسلمان مشابہت ختم کر دی ہے؟ نہیں کی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فیصلے کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا, فیصلے کے پیچھے آپ نہیں چھپ سکتے. کوئی بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آپ کو رعایت دینے کو تیار نہیں ہے. آپ کو اگر رعایت چاہیے تو اس طریقے سے آئیے جو طریقہ کار آئین اور قانون کے مطابق ہے اور جس کے اوپر تمام معاملات پہلے سے طے شدہ ہیں. جی آخری سوال ہے, کیا تحریک لبیک کا ووٹ کم ہوا یا بڑھا ہے؟ اس کے اوپر دو رائے موجود ہیں. تمام دوست احباب جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں, لیکن میری رائے کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ بینک بڑھا ہے, پہلے کے مقابلے میں بڑھا ہے. اور ایک اور بات اس کنکلوژن کی, اس بات کی میں آپ کو تشریح کر دوں کہ دیکھیے تحریک لبیک پاکستان پہلے اتنے بڑے بڑے مجمع کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. تحریک لبیک پاکستان اتنے بڑی کیمپینز کرنے میں کامیاب نہیں. آپ نے دیکھا کراچی سے لے کر آپ نے سرائے عالمگیر تک انتہائی پرامن لانگ مارچ دیکھا. پھر اس کے بعد ابھی انتہائی پرامن انداز میں تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اپنی کیمپینز کر رہی ہے, جلسے کر رہی ہے, کانفرنسز کر رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جڑاں والا واقعہ دیکھا کہ لوگوں نے الزام لگایا تحریک لبیک پاکستان پہ کہ وہ انوالو ہیں, لیکن بعد میں ریاست نے یہ بات ثابت کی کہ انتہائی پرامن رہتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان نے ایک اچھا کردار وہاں پر ادا کیا. تو تحریک لبیک پاکستان ایک اچھا کردار ادا کر رہی ہے, معاشرے میں بہتری کے لیے, معاشرے میں ترقی کے لیے, ترویج کے لیے ایک اچھا کردار ادا کر رہی ہے تحریک لبیک پاکستان, جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ بینک بڑھا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گا. جی بہت شکریہ.